أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 65 سے 72۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين۔ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا۔ نوح علیہ السلام
کی قوم کے طوفان میں غرق ہو جانے کے بعد جو اہل ایمان ان سے اللہ رب العزت نے صحیح سلامت بچا لیے تھے، ان کی نسلوں میں سے پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو پیدا کیا، اور اس قوم میں سے اللہ رب العزت نے اپنے قاعدے قانون کے مطابق قوم میں سے ہی جو سب سے زیادہ صاحب شرف و کمال تھے، صاحب عزت و وقار تھے اور صاحب تقوی و ایمان تھے، حضرت ہود علیہ السلام، ان کا نبوت و رسالت کے لیے انتخاب کیا۔ یہ قوم عرب کی ایک قدیم قوم ہے، اور یہ عرب کے جنوبی علاقے کے اندر، اور قرآن مجید کے بقول یہ احقاف کے مقام پر آباد تھی۔ یاد رہے کہ بستیوں اور علاقوں کے نام بھی وقتوں کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کئی ایسے علاقے اور بستیاں ہیں جن کا قرآن مجید میں کچھ نام اور ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان علاقوں کے نام بعد میں کچھ تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح جو سرحدیں ہوتی ہیں، جو حدود اربع ہوتا ہے کہ کون سا علاقہ کتنا ہے، یہ بھی وقتوں کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہا۔ کبھی کوئی ملک چھوٹا ہو جاتا، کبھی کوئی بہت بڑا ملک بھی رہا۔ تو بہرحال یہ قوم جس مقام پہ آباد تھی، یہ احقاف نام کا علاقہ تھا، احقاف کی بستیاں تھیں، اور یہ یمن کے قریب علاقہ تھا۔ آج کل اس کو ربع الخالی کہا جاتا ہے، اور اس قوم کا پایہ تخت جسے دارالحکومت کہتے ہیں، وہ یمن ہی کے ایک شہر حضر موت کے اندر موجود تھا۔ اور آج بھی اہل تاریخ یہ کہتے ہیں، اگرچہ یہ بات کسی سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ یہ پکی بات نہیں ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں میں حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ آج بھی حضر موت کے قریب واقع ہے۔ لیکن محقق اہل علم کا یہ قول ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی جگہ پر کسی بھی پیغمبر کی قبر کا یقینی ہونا ثابت نہیں۔ صرف ایک پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی قبر کو محفوظ رکھا، اور لوگوں نے اس قبر کو یاد رکھا، اور وہ قبر آج بھی موجود ہے، اور وہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو محفوظ رکھا، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہونا، آپ کا روضہ ہونا، یہ بالکل ثابت ہے اور حق ہے۔ اور آپ کے ساتھ آپ کے دو صحابہ، آپ کے جگری یار اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ دونوں آپ کے سسر بھی تھے اور آپ کے دائیں بائیں کے ساتھی بھی تھے، خلیفہ اول اور خلیفہ ثانی، ان کی قبریں بھی اللہ پاک نے محفوظ رکھی ہیں۔ باقی قبریں اللہ پاک کی حکمت اور مصلحت کے مطابق وہ محفوظ نہیں رہیں۔ ان کا کسی قبر کے متعلق یقین سے کہنا کہ یہ فلاں پیغمبر کی قبر ہے، یہ درست نہیں ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے بھی اسی طرح جس طرح نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے مختلف قسم کے الزامات دیے۔ جب اس قوم کے عقیدے پہ زد پڑی، جب اس قوم کے بنائے ہوئے بناوٹی بتوں پہ زد پڑی، تو پھر
یہ قوم اسی شخص کے خلاف ہو گئی جو اس معاشرے میں سے سب سے معزز تھا. جیسے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق تھے، امین تھے، اور لوگ آپ کی عزت احترام کرتے تھے. آپ کا خاندان، آپ کے دادا، سب کا ایک سٹیٹس تھا، ایک مقام تھا. لیکن جو ہی ان کے عقیدے کے خلاف بات ہوئی، ان کے آباء و اجداد کے بناوٹی مذہب کے خلاف بات ہوئی، سارے کے سارے آپ کے خلاف ہو گئے. کوہ صفا پہ چڑھ کے جو آپ نے واز کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں. تو پہلے آپ کو سچا کہا، لیکن جو ہی آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، ساتھ آپ کے خلاف ہو گئے. کسی کے عقیدے کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے. بڑے بڑے خلاف ہو جاتے ہیں. اور پھر لوگ اپنے عقیدوں کے اوپر اتنے پختہ ہیں، اور خصوصاً جو باپ دادا سے ملا ہوا عقیدہ ہوتا ہے، اور آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو اپنے عقیدے کو قرآن پہ پیش کرتے ہیں، جو اپنے عقیدے کو، جو اپنے آباء و اجداد کی رسم و رواج اور مذہب کو وحی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وحی سے فیصلہ کرواتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے یا غلط. اور جو لوگ ایسا کر گزرتے ہیں، یہ مشکل کام جو کر گزرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کامیاب و کامران بھی ہو جاتے ہیں. اللہم اجعلنا منہم. تو اس قوم نے بھی جب اپنے پیغمبر ہود علیہ السلام پہ اعتراض کیا تو سب سے پہلا اعتراض یہی کیا کہ ایک آدمی، رجل، بشر، انسان، ہمارے ساتھ ہی اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے والا، ہمارے خاندان میں سے ہی پیدا ہونے والا، وہ رسول کس طرح ہو سکتا؟ وہی الجھن جو تقریباً ہر پیغمبر کی قوم کو تھی کہ ایک آدمی، آدم کا بیٹا، انسان، اور وہ رسول، یہ دو چیزیں کس طرح جمع ہو سکتی؟ بہرحال ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، اور ہود علیہ السلام کے نام کی قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے، سورہ ہود. سمجھاتے رہے، لیکن جب قوم نہ سمجھی تو اللہ کی طرف سے اس قوم پر پھر بالآخر عذاب آیا. اور یہ عذاب کی ڈیمانڈ خود کرتے تھے کہ وہ لے آؤ وہ وعدہ، وہ دھمکیاں جن سے تم ہمیں ڈراتے ہو. عذاب آیا جس کا تذکرہ قرآن مجید کے دیگر مقامات پہ موجود ہے، سورہ قمر میں، سورہ ذاریات میں، سورہ حاقہ کے اندر. تو اللہ پاک نے اس قوم پہ تند و تیز قسم کی ہوا اور طوفان کی شکل میں بھیج دی. تند و تیز قسم کی ہوا ایک طوفان کی شکل میں بھیجی جو 7 راتیں اور 8 دن تک مسلسل چلتی رہی. اور اللہ کے لشکر، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پانی بفر جائے تو وہ بھی سارا کچھ تہس نہس کر کے رکھ دے، اور ہوائیں اللہ پاک چلا دے تو وہ بھی اللہ کی بہت بڑی قدرت اور طاقت. 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی، اور جس چیز سے گزرتی، جس انسان سے گزرتی، اس کو چورا چورا اور ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے. یعنی جس طرح بالکل کوئی چیز بے جان ہوتی ہے، بربری ہو جاتی. اس قوم کے لوگ اس طرح گرے پڑے تھے زمین پہ جیسے کوئی کھجوروں کا باغ ہے اور اس کے درختوں کو سب کو کاٹ کے نیچے پھینک دیا گیا. چونکہ ان کے قد، جسامت وغیرہ بھی، ان کا جثہ بھی اچھا اللہ پاک نے بنایا ہوا تھا. جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر تذکرہ بھی کیا ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، سورۃ الفجر کے اندر. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، وہ عاد جو ارم والی ہے، ان کو عاد ارم بھی کہتے ہیں، اور ان کو عاد اولا بھی کہتے ہیں. عاد اولا، اہل علم کا خیال ہے کہ یہ 2 قسم کی قومیں ہیں جو عاد کے نام سے مشہور ہیں. ایک پہلی تھی جو نوح علیہ السلام کے کچھ دیر کے بعد آئی، اسے عاد اولا کہتے ہیں، پہلی عاد.
اور پھر ان کی تباہی کے بعد جو کچھ لوگ بچ گئے، ان میں سے بعد میں ایک قوم پیدا ہوئی، اس کا نام عاد ثانیہ، دوسری عاد۔ تو اس لیے جو پہلی ہے اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں اور عاد ارم بھی کہتے ہیں، ارم والی عاد۔ تو فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، وہ جو ارم والی عاد، جو ذات العماد، جو ستونوں والی تھی، ستونوں جیسے بڑے بڑے قد و قامت والے ان کے مرد تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی کوئی قوم بستیوں میں، شہروں میں پیدا نہیں کی گئی، اتنی مضبوط قوم۔ تو اللہ پاک نے بہرحال ان کو بڑا قد و قامت بھی عطا کیا تھا، بڑی مضبوط قوم تھی۔ بہرحال بعض مفسرین نے یہاں کچھ مبالغے سے بھی کام لیا، بڑے بڑے قد و قامت ان کے بیان کر دیے کہ اتنے اتنے لمبے تھے، اتنے چوڑے تھے، اور یہ تھا اور وہ تھا۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا، ان کا قد اس وقت 60 ہاتھ کے برابر تھا، 60 ہاتھ۔ تو یہ ہاتھ جو ہے نا، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، 60 ہاتھ کے برابر تھا ان کا قد۔ اور آپ نے فرمایا کہ پھر وہ قد آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا۔ تو اس قوم کا قد 60 ہاتھ سے تو بہرحال چھوٹا ہی ہوگا، کتنا چھوٹا تھا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں اس قوم کا تذکرہ پڑھتے ہیں۔ شروع والی آیات تو حضرت نوح علیہ السلام والے قصے سے ملتی جلتی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور عاد کی طرف، مطلب ہے کہ اور عاد کی طرف بھی ہم نے بھیجا، کس کو؟ اخا، بھائی، ہم ان کا، اخاہم، ان کے بھائی کو، ہودن، ہود، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو مراد ہے بھیجا، جیسے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ پاک نے الفاظ استعمال کیے تھے نا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بلا شبہ یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ وہ ارسلنا کا لفظ پیچھے موجود تھا چونکہ، اس لیے وہ دوبارہ استعمال نہیں کیا گیا۔ تو یہ کہہ دیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، ان کو بھی بھیجا۔ تو یہ بھائی جو اللہ پاک نے کہا ہے، تو بھائی سے مراد یہاں دینی اور ایمانی بھائی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اکثریت کافر تھے، انہوں نے ہود علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک ہی نہیں کہا۔ تو یہ دینی بھائی چارہ مراد نہیں، یہاں پہ انسانی اور خاندانی بھائی چارہ مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ انہی کے چچے بابے میں سے تھے نا، رشتہ داریاں ہوتی ہیں آپس میں۔ قال یا قومی، اس نے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، چھوٹی یا حذف کر دی گئی تخفیف کے لیے، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہ کرو، جیسا کہ آگے وضاحت ہے۔ ما نہیں ہے، لکم تمہارے لیے، من کوئی، الہن کوئی الہ، الہن خود بھی نکرہ ہے، اس لیے اس کے ترجمے میں بھی کوئی کا معنی موجود ہے، الہن کوئی الہ، لیکن من لگا کے نکرہ میں مزید زور پیدا کر دیا، من الہن کوئی بھی معبود، غیر علاوہ ہو اس کے، غیر ہو اس کے سوا، کس کے سوا؟ اللہ کے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کہ جس کی تم عبادت کرو، جس کے نام کی نظر و نیاز دو، جس کے سامنے تم عاجزی ان کے ساری کرو، جس کو تم مشکل کے اندر پکارو۔ الہ بڑا وسیع لفظ عربی زبان میں، اس میں بہت سی خوبیاں اور کمالات پائے جاتے ہیں۔ آفا اور آوا، یہ جب عربی زبان میں آتے ہیں تو اردو میں ترجمہ الٹ جاتا ہے،
بعد والے لفظ حرف کا ترجمہ پہلے اور پہلے کا بعد میں. آفا، فا کا ترجمہ پہلے کریں گے. تو بس یا پھر. آ کیا؟ آفا پھر کیا، لا نہیں تتقون تم ڈرتے. آفا لا تتقون پھر کیا تم ڈرتے نہیں. اللہ کو چھوڑ کے اور ہستیوں کو پکار کے اور چیزوں کو پکار کے کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے؟ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو، شرک. قال الملأ، کہا سرداروں نے، الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا تھا. قال الملأ الذین کفروا، کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا. کیا کہا؟ وہی بات جو نوح علیہ السلام کے واقعہ میں تھی کہ بڑے بڑے جو چودھری سردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیڈر قسم کے، سب سے پہلے ان پہ زد پڑتی ہے. اگر زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو جائے نا، سب سے پہلے ان کو اپنے نظام اور اپنی چودراہٹیں اور اپنی عیاشیاں جو ہیں وہ خطرے میں نظر آتی ہیں. انا بے شک ہم، لم زبر لا یقیناً، نرا ہم دیکھتے ہیں، کا تجھے، یرا ترا ارا نرا، نرا ہم دیکھتے ہیں، کا تجھے، انا لم زبر لا یقیناً، انا لنرا کا، بے شک ہم یقیناً دیکھتے ہیں تجھے. اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں. فی صفاحت، بڑی بے وقوفی میں، نعوذ باللہ من ذالک. حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، جب انہوں نے ان کے عقیدے کو چھیڑا، آباء و اجداد سے ملنے والے عقیدے کو چھیڑا، تو کیا کہنے لگے کہ ہم تجھے یقیناً بلا شبہ، کوئی شک ہی نہیں، تیرے بے وقوف ہونے میں نعوذ باللہ من ذالک. اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تمہیں ایک واضح غلطی میں، گمراہی میں دیکھتے ہیں. انہوں نے گمراہ کہا، انہوں نے بے وقوف کہا. تو پیغمبروں نے جب قوموں کو سمجھایا کہ تمہارا عقیدہ جو تمہیں تمہارے باپ دادا سے ملا ہے، شرک والا، جہالت والا عقیدہ ہے، یہ درست نہیں ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی کائنات کا خالق و مالک ہے. تو قوم نے جواب میں پیغمبروں کو بھی نہیں بخشا، ان کو کبھی نعوذ باللہ گمراہ اور کبھی بے وقوف کہا. ہر دور میں ایسا ہی ہوتا ہے اور ابھی تک ہو رہا. جو کسی کو سمجھائے کہ تمہارے باپ دادا کا جو مذہب ہے اس پہ غور کرو، تو وہ اسی قسم کے القابات سے نوازے گا. بجائے اس کے غور کیا جائے، سمجھا جائے، جو دعوت فکر دی گئی ہے اس پہ غور کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، سمجھا جائے، اس کے بجائے لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، بفر جاتے ہیں، مخالفت پہ اتر آتے ہیں. انا لنراک فی صفاحت، بے شک ہم یقیناً تجھے بڑی بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، فلشنس، نعوذ باللہ من ذالک. وَإِنَّا اور بے شک ہم، لم زبر لا یقیناً، نظن ہم گمان کرتے ہیں، نظن ہم گمان کرتے ہیں، یظن وہ گمان کرتا ہے، تظن تو گمان کرتا ہے، اظن نظن. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا نظن کہ ہم گمان کرتے ہیں، ظن ہوتا ہے نا گمان، خیال، کا تجھے، انا لنظنک بے شک ہم یقیناً تجھے گمان کرتے ہیں یا دیکھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، پا رہے ہیں، من الکاذبین جھوٹوں میں سے، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ. پیغمبر کو جھوٹا کہہ دیا، پیغمبر کو بیوقوف کہہ دیا، استغفر اللہ. یہ
خاندانی مذہب کی عقیدت اور یہ تعصب اور جہالت بھی کتنی بری چیز ہے، ستیہ ناش ہو اس کا کہ یہ پیغمبروں کے متعلق بھی کیسے کیسے الفاظ کہلوا دیتی۔ قال، اس نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں، بی، میرے ساتھ یا مجھ میں، صفاحتن، کوئی بے وقوفی۔ صفاحتن نکرہ ہے، دو پیشوں کی وجہ سے، تنوین کی وجہ سے کامن نون، اس لیے ترجمہ کر رہے ہیں کوئی بے وقوفی۔ لیسا بی صفاحتن، مجھ میں کوئی بے وقوفی، فولشنس نہیں ہے۔ ولیکنی، اور لیکن میں تو رسول، ایک پیغام پہنچانے والا ہوں، ایک بھیجا ہوا ہوں، من رب العالمین، جہانوں کے پروردگار کی طرف سے، جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ ابلغ، میں پہنچاتا ہوں۔ مومن تو چلتا پھرتا داعی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں آپ دکان بند کر کے نکلیں۔ ہاں، اگر آپ بند کر کے بھی نکلیں اللہ کے دین کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دکان پہ بیٹھیں، رکشے میں بیٹھیں، دکان پہ جائیں، ریڑھی پہ جائیں، کسی سے کام کروائیں، کارخانے میں مزدوروں سے کام کروا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، مسلسل تبلیغ کا کام تو ساتھ ساتھ چلتا رہنا چاہیے۔ ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی، پیغامات، میسیجز، اور ربی، اپنے رب کے، وَأَنَا، اور میں، لَكُمْ، تمہارے لیے، ناصحٌ، ایک نصیحت کرنے والا ہوں، ایک خیر خواہ ہوں۔ نصیحت کرنے والا یا خیر خواہ؟ امین، امانت دار، ناصح امین، امانت دار خیر خواہ، ایسا خیر خواہ جو خیر خواہی میں بھی کسی قسم کی بددیانتی نہیں کرتا، خیانت نہیں کرتا، ٹرسٹ وردی ایڈوائزر، ٹرسٹ وردی ایڈوائزر، ناصح امین۔ آوا عجب تم، آوا، واو کا ترجمہ پہلے، آ کا بعد میں، آوا، اور کیا، عجب تم نے عجیب سمجھا، ان کے جاکم، کہ آئی تمہارے پاس، ذکرن، ایک نصیحت، بلکہ تنوین کی وجہ سے ایک عظیم و شان نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہی ہے۔ دیکھیں یہ منکم کے اوپر اللہ پاک کتنا زور دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی کنفیوژن تھی ان لوگوں کی۔ کیا تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پاس تم میں سے ہی ایک آدمی پر تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے، ایک عظیم نصیحت آئی ہے؟ یہ تعجب ہے نا تمہیں، لی، تاکہ، ینذرا، وہ ڈرائے، کم، تمہیں، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ اللہ نے تو تم میں سے اس لیے آدمی بھیجا تھا کہ تم اس سے مانوس ہوگے، وہ تمہیں ڈرائے گا، بات سمجھائے گا، بتائے گا، تمہیں سمجھ آئے گی۔ اگر وہ جنوں میں سے، فرشتوں میں سے بھیج دیتا تو کیسے ڈراتا، کیسے بتاتا، کیسے سمجھاتا، کیسے وہ تمہارے سامنے ماڈل اور نمونہ بنتا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ، جب، جعل، اس نے بنایا، کم، تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعد، بعد، قوم نوح، قوم نوح کے، اور یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد جانشین بنایا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوم نوح کے فوراً بعد، قوم نوح تو عراق کے علاقے میں آباد تھی نا، یہ اس علاقے میں آباد نہیں تھے، تو یہ نہیں ہے کہ اس ملک کا کوئی سربراہ ان کو بنا دیا کہ ان کے جانے کے بعد فٹافٹ ان کو اللہ نے اقتدار دے دیا، ایسا نہیں ہے، درمیان میں وقفہ تھا، اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا۔ تو ان کے بعد جانشین بنایا سے مراد ہے کہ ان کے بعد ان کو اللہ پاک نے غرق کر دیا، پھر ان کے بعد تم وہ قوم ہو جو باقاعدہ اس زمین کے اوپر ایک قوم بن کے آباد ہوئے، اور تمہاری طرف اللہ پاک نے پھر ایک پیغمبر بھیجا، یہ مراد ہے جانشین سے۔ وَزَادَكُمْ،
اور اس نے زیادہ دیا کم تمہیں فی الخلق قد و قامت میں یا پیدائش میں، تمہاری پیدائش میں یا تمہارے قد و قامت میں اس نے تمہیں زیادہ دیا۔ کیا زیادہ دیا؟ بسطتن، پھیلاؤ۔ قد و قامت میں، تمہاری پیدائش میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، یعنی اچھے قد کاٹ، لمبائی چوڑائی، گبرو جوان، یہ بھی اللہ پاک کا تمہارے اوپر بہت بڑا احسان ہوگا۔ فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو۔ یہ تو بطور مثال کے حود علیہ السلام نے 1-2 مثالیں بیان کر دی نا اللہ پاک کے احسانات کی، اور بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے کہا فَاذْكُرُوا، پس یاد کرو آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں۔ الیون کی جمع ہے آلاء، اور بھی اس کے کئی واحد بیان کیے گئے ہیں۔ الیون کی جمع آلاء، نعمتیں۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ جب اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو پھر اسی کے گن گاؤ گے، توحید اختیار کرو گے، اور اس کے نتیجے میں تم فلاح پا جاؤ۔ قالو، انہوں نے کہا آ کیا جئتا، تو آیا ہے نہ ہمارے پاس، لی تاکہ، پہلا اعتراض، نعبدا، نعبدا، ہم عبادت کریں، یعبدو، تعبدو، اعبدو، نعبدو، لنعبدا، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ، اللہ کی، وحدہ، جو اکیلا ہے، وحدہ، وہ اکیلا۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، کیا چھوڑ دیں؟ ما، جو کانا تھے، یعبدو، عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا۔ اس لیے آیا تو، ہمیں سب سمجھ آ رہی ہے، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانے کے لیے آیا، وہاں سے ہٹا کر تو ایک اللہ کی عبادت پر لگانے آیا ہے۔ فاتی، یہ کام ہم تو نہیں کریں گے، ہم تو تیری باتوں میں نہیں آئیں گے۔ فاتی، پس لے آ، فا، پس، ایتی، لے آ، نا، ہم پر، فاتنا، پس ہم پر لے آ، بازر بھی کو، کس کو؟ ما، جو، فاتی بما، پس اس کو لے آ جو، تعیدو، تو دھمکی دیتا ہے نہ ہمیں، ان اگر کنتا ہے تو، من الصادقین، سچوں میں سے۔ اے ہود، اگر تو واقعی سچا ہے نا کہ تجھے رب نے بھیجا ہے، اور واقعی آباء و اجداد کے جھوٹے مذہب پہ، شرکیہ مذہب پہ چلنے سے عذاب آتا ہے، تو پھر وہ عذاب لے آ، ہم تو نہیں چھوڑنے والے اپنے باپ دادا کے مذہب کو۔ قال، اس نے کہا، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قد، یقیناً، وقع، آ پڑا ہے، واقع ہو گیا ہے، آ پڑا ہے، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، بھاری عذاب۔ رجسن گندگی، ناپاکی کو بھی کہتے ہیں، اور عذاب بھی ایک قسم کی گندگی اور ناپاکی اور نجاست ہی ہوتی ہے، تو عذاب کو بھی کہہ دیتے ہیں، یا اللہ کے غضب کو بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ کی ناراضی۔ اس نے کہا یقیناً تم پر تمہارے رب کی طرف سے بھاری عذاب واقع ہو گیا ہے، آ پڑا ہے، سمجھو آ پڑا ہے، یعنی آیا ہی چاہتا ہے۔ وغضب، اور غضب، بھاری عذاب، بھاری کا لفظ رجسن کی تنوین کی وجہ سے لا رہے ہیں، ایک بڑا عذاب یا بھاری عذاب۔ اور وہ عذاب کیا تھا اس کی وضاحت میں عرض کر چکا ہوں، وہ تند و تیز ہوا جو آئی تھی۔ کیا تجادلونا، کیا تم جھگڑتے ہو، مجادلہ، جھگڑا، بحث و تکرار میں جھگڑنا، بحثنا کسی سے۔ کیا تجادلونا، تم جھگڑتے ہو، نی، مجھ سے، فی، میں، اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتمو، تم نے رکھ لیے ہیں، ہاں وہ، سما، یسمی کا معنی تھا نام رکھنا، کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے رکھ لیے ہیں، ان تم
تم نے رکھ لیے ہیں، وآباؤکم اور تمہارے باپ دادا نے۔ وہ نام کیا تھے؟ وہ نام اللہ کے علاوہ ان ہستیوں کے نام تھے جو انہوں نے اور ان کے باپ دادا نے مقرر کر لیے تھے۔ یہ بارش برسانے والا ہمارا معبود ہے، یہ مال و دولت دینے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ امن و سکون دینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بدقسمتی سے آج مسلمانوں نے بھی مختلف نام رکھے ہوئے، اللہ اکبر۔ اور سارے کے سارے جو نام ہیں وہ نام اللہ پاک کی صفات کے مقابلے میں بنائے گئے۔ فرمایا کہ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو ناموں کے بارے میں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں؟ ما نزل اللہ، نہیں اتاری اللہ نے، بی کے متعلق، ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے اسماء کی طرف، بی ہا ان کے متعلق، ان ناموں کے متعلق، ان ہستیوں کے جو تم نے نام رکھ لیے ہیں، اللہ نے تو کوئی نہیں اتاری ان کے متعلق، من سلطان، کوئی دلیل، اللہ نے جن کی کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ تو آج جو نام ہم مسلمانوں نے رکھے ہوئے ہیں مشکل کشائیوں کے لیے، حاجت روائیوں کے لیے، وہ نام جو ہیں ان کے متعلق اللہ پاک نے کوئی دلیل نازل کی ہوئی ہے؟ وہ نام کس نے رکھے ہیں؟ اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی امپلیمنٹیشن اپنے اوپر کریں اور ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ فانتظروا، پس انتظار کرو، جمع، انی، بے شک میں، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر نہیں مانتے تو نہ مانو، پھر تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا۔ فَأَنْجَيْنَا، فَاتو انجینا، ہم نے نجات دی، ہو سے، والذین، اور ان لوگوں کو، معہو، جو اس کے ساتھ تھے۔ ہو سے مراد ہود علیہ السلام، بس ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے، ساتھ تھے سے مراد کہ ایمان میں ساتھ ہے، بی رحمت، اپنی عظیم رحمت کے ساتھ، برحمت، عظیم رحمت کے ساتھ، منا، اپنی طرف سے، تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے اپنی عظیم رحمت سے نجات دی۔ وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دی، دابر، جڑ، بنیاد، جڑ، الذین، لوگوں کی، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے جھٹلایا۔ کیا مطلب؟ ان کا نام و نشان ہی مٹا دیا، ایسے لگتا تھا کہ یہ بستی یہاں آئی نہیں کبھی، ایلیمینیٹڈ، ان کو بالکل محو کر دیا۔ بی آیاتنا، ہماری آیات کا، الذین کذبوا بی آیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، وما، اور نہ، کانو، تھے وہ، مؤمنین، ایمان والے، وما کانو مؤمنین، اور وہ ایمان والے نہ تھے، ایمان لانے والے نہ تھے، ماننے والے نہ تھے۔ اللہ ہم سب کو ایمان لانے والوں میں شامل فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو زندہ رکھے تو اپنی توحید پہ، اور اللہ ہمیں موت دے تو اسی عقیدہ توحید پہ موت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔